اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، بدایت اصول فی تفضیل الرسول، امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا درس ہمارا جاری ہے، اور سلسلے کا نام ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے بڑا کمال، سب سے بڑے مقامات اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے ہمارے درس جاری ہیں، اور کئی باتیں امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک کتاب سے ہم سن چکے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب جو گفتگو یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی امت کو بھی بہت ساری برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے پچھلے درس میں بھی ہم نے ایک دو باتیں سنی تھیں۔ اب یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت کی وجہ سے، آپ کی بلند رتبے کی وجہ سے، آپ کی وجاہت و آپ کے کمال کی وجہ سے، جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت ہے، اس میں سے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی عطا فرمائے گا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ یہ پہلے گفتگو کی ہے امت کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی، اور اس کے آگے چل کے پھر کچھ بعد 70,000 افراد کے بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے کی گفتگو کی ہے۔ امتوں میں سب سے پہلی امت جو جنت کے اندر داخل ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور علی الاطلاق سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہونے والی ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک جنت کا دروازہ کسی کے لیے کھولا ہی نہیں جائے گا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو رضوان جنت یہ پوچھیں گے کہ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نامی بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہیں گے کہ بک امرت، کہ مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھڑا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ جنت کا دروازہ کھولیں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جبار تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمائے گا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ جو مختلف روایات آئی ہیں کہ جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا، بیوہ خاتون کا تذکرہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، جنہوں نے بچوں کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھا، ان کی پرورش کی، وہ جنت میں آگے جا رہی ہوں گی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کہ ان کے قدموں کی آواز، ان کی چپل کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے جنت کے اندر سنی۔ ان تمام کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا
کہ یہ تمام کی تمام جو ابتدائی باتیں ہیں یہ اضافی اعتبار سے، یعنی حقیقی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ کی امت میں سے سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں خواتین میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہو کر ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ باہر تشریف لے کر آئیں گے اور اپنی امت کے افراد کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یوں کبھی کسی کو آگے بڑھائیں گے، کبھی کسی کو آگے لے کے جائیں گے، کبھی کسی کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن امت سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِي لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر تو سب سے آخر میں آنے والے ہیں، سب سے آخری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہیں، تمام مخلوق سے پہلے ہمارا حساب کیا جائے گا اور ہم ہی سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ علماء نے یہاں بڑے خوبصورت نکتے بیان کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخر میں تشریف لے کر آئی، اگر پہلے آتی تو پہلے کی امتوں کا تذکرہ ہمارے درمیان کیسے ہوتا ہے کہ فلاں قوم نے اپنے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کے یہ گناہ تھے، اب تک ہمارے درمیان ان کا تذکرہ یہ باقی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری امت کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، اگر تو ہمیں پہلے لایا جاتا تو بعد میں آنے والی امتوں کے درمیان بھی اسی طرح ہمارے تذکرے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان ایسے افراد موجود تھے، لیکن اللہ پاک نے آخر کے اندر ہمیں رکھا تاکہ پچھلی قوموں کے درمیان ہمارا اس انداز کا تذکرہ نہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ پاک سب سے پہلے ہمارا فیصلہ فرما کے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دیں۔ ٹھیک ہے، تو یوں اللہ پاک نے اس امت کو یہ سبقت ہر اعتبار سے عطا فرمائی، اور سارا یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اور آپ کی برکات ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ امت کے جو احوال ہیں اکثریت کے وہ سب کے اوپر آشکار ہیں، سب کو معلوم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ برکات حاصل ہو رہی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے کس قدر بلند و بالا ہے یہ واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدا کے اندر جو پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی وہ یہ فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا سید الناس، کہ میں تمام لوگوں کا سردار ہوں۔ اب یہاں پر اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں دوبارہ، لیکن ایک دوسری حدیث جس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ اس میں یوم القیامہ کے الفاظ ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں، اور سید کا معنی انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ ہستی کہ جو اعلیٰ اخلاق اور بلند مقامات کے ساتھ متصف ہو۔ ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن کا خاص طور پر تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حقیقی اعتبار سے جو سیادت ہے، حقیقی اعتبار سے جو بلندی ہے وہ آخرت ہی کی ہے۔ آخرت کے اندر جس کو بلندی حاصل ہے حقیقتاً وہ دنیا کے اندر بھی بلند و بالا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں تو مطلق فرمایا کہ میں تمام لوگوں کا سردار ہوں، اور کہیں فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں۔ تو قیامت کے دن کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ قیامت کے دن جو آپ کی سیادت، آپ کا سردار ہونا، آپ کا لوگوں پر فائق ہونا، تمام لوگوں سے بڑھ کر ہونا، یہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ آج تو انکار کرنے والے انکار کر جاتے ہیں، جھگڑنے والے جھگڑا کر جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے اندر انکار کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے خود اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے کہ جو تنہا ہے اور غالب ہے۔
ٹھیک ہے، غلبے والا ہے۔ تو بادشاہی تو ہر دن اللہ پاک کی ہے، ہر لمحہ اللہ پاک ہی کی ہے، دنیا آخرت سب میں اللہ پاک کی بادشاہی، حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن چونکہ اس کی بادشاہی ایسی آشکار ہوگی لوگوں کے سامنے کہ اب کوئی دوسرا اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں، تو یوں ہی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اور آپ کی سرداری کا انکار کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ انا سید الناس یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم كما ذکر سودة مطلقا فقد قیدہ بیوم القیامہ، یعنی اسی میں سے انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی سیادت کو مطلقاً ذکر کیا، سید ہونے کو مطلق ذکر کیا، تو ایک مقام پر آپ نے قیامت کے دن کی قید بھی لگائی کہ میں انا سید الناس یوم القیامہ۔ فقال انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور میں ہی وہ ہستی ہوں کہ جس کے لیے سب سے پہلے قبر کو کھولا جائے گا، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ ان باتوں پر تفصیل سے گفتگو ہماری ہو چکی ہے۔ آگے مزید اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیادت ہوگی اور آپ کی جو شفاعت اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی جو وجاہت ہوگی، تو آپ کی جو شفاعت کبریٰ ہے کہ جب تمام لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی محتاج ہوں گے، آپ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی راغب ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بھی استغنا نہیں ہوگا۔ ساری کی ساری مخلوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، جیسا کہ حدیث شفاعت کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر أَنَّهُ يَرْغَبُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ، اور انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ قیامت کے دن ساری مخلوق آپ کی طرف ہی راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، تو اب ان کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب ہونا اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہونا آپ علیہ السلام کے بلند مرتبے کی دلیل ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن مختلف لوگوں کو مختلف مقامات عطا فرمائے گا، اور اس میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو کئی مقامات ہوں گے۔ جیسے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک عرش پہ بٹھائے گا، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، کہ اللہ پاک کا جو عرش ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، جس سے آپ کی بلندی ظاہر ہوگی لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ پاک مقام محمود عطا فرمائے گا کہ اولین آخرین آپ کی شفاعت کے بعد آپ کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے ایک مقام وسیلہ ہے جو جنت کے اندر ہے، اور یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ صرف ایک ہستی کو ملے گا، تو وہ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو میرے لیے اس کی دعا مانگے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دیگر روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے ویسے کہو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو۔ کوئی شخص بھی جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اور پھر اس کے بعد جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا، جیسا کہ ہم کرتے ہیں، دعا جو مانگتے ہیں، دعا کے اندر وسیلے کی دعا ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ جو دعا مانگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو ملے گی۔ تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم الْوَسِيلَةُ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ
لا تنبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله تعالى وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة۔ اور انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، اور یہ صرف اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی بندے کو حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امید جو ہے وہ یقین کے درجے کے اندر ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے آپ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے تو اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ یعنی وسیلہ ملنا تو ملنا ہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ مقرر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، ہماری دعا سے تھوڑی ملے گا، ہماری دعا سے تھوڑی ملے گا، وہ تو مقرر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے۔ لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جس سے آپ کی امت کا فائدہ ہوتا ہے، کہ آخرت کے اندر بالخصوص جس سے آپ کی امت کو فائدہ ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ جل شانہ ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اتار رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس بات کا حکم ہوا کہ ہم درود بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت کی دعا کریں۔ حالانکہ رحمت ہو رہی ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب امتی درود بھیجتا ہے تو اس کا فائدہ لوٹ کر اس کی ذات کو ملتا ہے، یہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حلت علیہ الشفاعہ، اس لیے یہ فرمایا کہ حلت علیہ الشفاعہ، دعا تم کرو گے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فائدہ بھی تمہیں ہی حاصل ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ جنت کے بلند و بالا مرتبوں کے حوالے سے امام سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الزما، ان کی کتاب الابریز کے نام سے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت الفردوس ہے اس میں جو بلند و بالا مقام و مرتبے ہیں، اس سے بھی اونچی ایک جنت کی جگہ ہوگی جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل ہوگی۔ ظاہر ہے سمجھ آنے والی بات ہے، جنت الفردوس کی ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جنت الفردوس میں اللہ کی مخلوق کے اندر سے کروڑوں لوگ جائیں گے، جنت الفردوس بھی سب کے لیے برابر تو نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو مقام و مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہوگا، اہل بیت اطہار کا ہوگا، وہ عام لوگوں کا تو نہیں ہوگا جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہوگا وہ کسی اور کو تھوڑی حاصل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی کیا ہوگا، تفاوت ہوگا، درجات ہوں گے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام درجات سے بڑھ کر مقام و مرتبہ جنت کے اندر عطا کیا جائے گا۔ ہاں، آپ جنت الفردوس میں ان کے مطابق، یعنی سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق جنت الفردوس میں تشریف لائیں گے اپنی امت کی دل جوئی کے لیے، ان کو اپنی زیارت کروانے کے لیے۔ آگے وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو ابھی پیچھے آپ کے سامنے ذکر کی کہ 70,000 افراد کو اللہ پاک بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے اندر، اسی کو اشارتاً ذکر کرتے ہیں، وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ 70,000 بغیر حساب وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ۔ یعنی انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جنت کے اندر 70,000 افراد ایسے داخل ہوں گے کہ جن سے حساب نہیں ہوگا، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، اور کسی اور کے لیے ایسی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ امت داخل ہوگی تو صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور کسی اور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے چیز ثابت نہیں، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس امت کے لیے ثابت ہے۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ پاک نہر کوثر بھی عطا فرمائے گا اور حوض کوثر بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حوض تو دوسروں کو بھی ملے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوض سب سے بڑا حوض ہوگا،
اور نہر کوثر تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائے گا۔ تو صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے جس کی کثرت بے انتہا ہو۔ اب اس کوثر کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے تو وہ نہر ہے، کہ نہر وعدنیہ، کہ ایسی نہر ہے کہ جس کا اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ تو نہر کوثر جو ہوگی یہ جنت کے اندر ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اور حوض کوثر جو ہوگا یہ میدان محشر کے اندر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور دیگر انبیاء کے بھی اپنے اپنے حوض ہوں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر ہوگا، بہت بڑا حوض ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ منبری علی حوضی، میرا جو منبر ہے وہ میرے حوض پر ہوگا، اور اس کے کناروں کے بارے میں مختلف حدیثوں کے اندر تذکرے آئے ہیں کہ اس کا جو فاصلہ ہوگا، اس کی جو لمبائی چوڑائی ہوگی، کسی میں مکے سے یمن تک کا ذکر کیا تو کسی میں کہیں کا ذکر کیا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ فرمایا کہ اس کے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، تعداد میں ہوں گے یا چمک کے اعتبار سے ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو بتانے کے لیے کہ بہت بڑا یہ حوض کوثر ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس حوض کوثر سے پیے گی، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کے بعد کبھی پیاسی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو کھانا پینا جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگا، اور نہر کوثر بھی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اس سے بھی جو پینا ہوگا یہ صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پیاس کی تکلیف ہے، اس پیاس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بندہ پانی پی رہا ہے۔ یہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لذت ہے وہ حقیقی لذت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے میں جو مزہ آتا ہے، تو اگر آپ کا پیٹ فل بھرا ہوا ہو، اب آپ کے سامنے آپ کی پسندیدہ ترین ڈش رکھ دی جائے، آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے گا اس کو کھانے کے اندر، لیکن اگر تیز بھوک ہو، اس میں اگر دال روٹی بھی رکھ دی جائے تو بندے کو اچھی لگتی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ حقیقی طور پر لذت نہیں بلکہ یہ تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح پانی جو ہم پیتے ہیں یا کوئی بھی مشروب ہم پیتے ہیں، بھلے لذیذ ہوتا ہے، پسند آتا ہے ہمیں، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہماری تکلیف کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، جنت کے اندر حقیقی اعتبار سے لذت ہی لذت ہوگی، وہاں پر بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے کھانا پینا نہیں ہوگا بلکہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا ہوگا۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں دلائل ذکر کرتے ہوئے، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ ای الآخرون زمانا السابقون بالمناقب والفضائل، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر میں آنے والے اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم زمانے کے اعتبار سے تو آخر کے اندر آئے ہیں، لیکن مناقب اور فضائل کے اعتبار سے دوسروں کے اوپر سبقت لے گئے، دوسروں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُرَادَ بِهِ السَّبْقُ إِلَى الْجَنَّةِ كما في قوله تعالى والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن الآخرون السابقون، کہ ہم بعد میں آنے والے اور سبقت لے جانے والے ہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے وہ سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی طرف دنیا میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ آخرت کے اندر جنت کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ پہلا السابقون کا مطلب کیا ہے کہ جو بھلائی کی طرف، نیکیوں کی طرف دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، تو دوسرے سابقون کا مطلب ہوگا کہ آخرت میں جنت کی طرف دوسروں سے آگے بڑھتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو السابقون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون، اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے اندر دیر سے آئے ہیں لیکن نیکیوں کی طرف، فضائل اور مناقب کی طرف آگے بڑھ کے جنت میں پہلے جانے والے ہیں۔ تو یہ پہلے والی کی طرح اس کی تشریح ہے۔ مزید ایک اور بات اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کو پورا کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلے درس میں مزید باتوں کو سنیں گے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ
وَجُعِلَتْ صُفُوفُ أُمَّتِهِ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ انہی دلائل میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ آپ کے مقام و مرتبے کی وجہ سے، آپ کی شان و عظمت کی وجہ سے جب مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا استعمال جائز قرار دیا گیا۔ آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو صفیں ہیں یہ ملائکہ کے صفوں کی طرح ہیں، یعنی جس طرح وہ صفیں بناتے ہیں آپ کی امت بھی اسی انداز میں صفیں بناتی ہیں۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا کی گئی۔ اور پہلے کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ مخصوص جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنی عبادت کرنی ہوتی تھی اور پانی ہی کے ذریعے انہوں نے طہارت حاصل کرنی ہوتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت کو اور آپ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کے لیے تمام کی تمام زمین مسجد بنا دی گئی، کہ جو بھی پاک زمین ہے اس جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور پانی کے موجود نہ ہونے کی صورت میں مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ تیمم کر کے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْخَصَائِصُ تَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالرِّفْقِ بِأُمَّتِهِ، یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبے پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ ساری باتوں کو ابھی جتنی باتیں ہم نے سنی تقریباً ان میں سے ساری باتیں وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے پر بھی دلالت کرتی ہیں اور آپ کی امت کے اوپر آپ کی مہربانی کے اوپر بھی دلالت کرتی ہیں، یعنی بتاتی ہیں کہ آپ اپنی امت پر کتنے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ پاک بھی آپ کی امتوں کو وہ فضیلت عطا فرماتا ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر مہربان ہونا بھی واضح ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار و صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، ان کی عقیدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو اللہ جل شانہ ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ